نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 94 ہے، جو انشاءاللہ آیت نمبر بیسیکلی 282 والی آیت، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیسن میں بھی ڈسکس کیا کہ یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس کو ہم نے ہاف کل پڑھا تھا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ہاف ہم آج کے لیسن میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو آیت کا آدھا حصہ ہم نے کل کے لیسن میں پڑھا تھا، اس کو کوئکلی ریکیپ کرتے چلیں۔ سب سے پہلے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب بھی تم قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ دونوں فریقین کی رضامندی سے ایسے شخص کو منتخب کیا جائے جو عادل ہو، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو لکھنے والا ہے، جو کاتب ہے، وہ بھی لکھنے سے انکار نہ کرے اور بالکل اسی طریقے سے لکھے جس طریقے سے اللہ نے اسے سکھایا ہے، یعنی کہ جس طریقے سے دستاویز لکھی جاتی ہیں اس طریقے سے بالکل دستور کے مطابق وہ دستاویز تیار کرے، اور دستاویز وہ شخص لکھوائے جو کہ قرض لے رہا ہے۔ قرض دینے والا بھی اگر چاہے تو لکھوا سکتا ہے، لیکن یہاں پر قرآن میں قرض لینے والے کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ لکھوائے کہ میں نے کیا ذمہ داری لی ہے اور کس وقت تک کے لیے لی ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے جتنا مال لے رہا ہے اتنا ہی لکھوائے، اس میں کمی بیشی نہ کروائے اپنی طرف سے۔ اور پھر اگر مال لینے والا شخص بہت زیادہ کمزور ہے، یا وہ بوڑھا ہے، ناتواں ہے، یا اس کو دستاویز لکھوانی نہیں آتی، تو چاہیے کہ اس شخص کا ولی یعنی کہ بیٹا، بھائی یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار قرض لینے والے کی جگہ پر دستاویز لکھوائے۔ اور سب سے اہم معاملہ ہم نے یہ دیکھا کہ قرض لکھواتے وقت دو مردوں کو گواہ بنا لیا جائے، ٹھیک ہے؟ اب وہ دو مرد کون ہوں گے؟ قرض دینے والا اور قرض لینے والا، ان دونوں کی رضامندی سے دو لوگ گواہ بنائے جائیں گے جس پر دونوں فریقین سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہوں۔ اور اگر اس وقت آپ کو دو مرد دستیاب نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں گی۔ دو عورتوں کی گواہی اس لیے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد کروا دے، کیونکہ عورت میں نسیان کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور کیوں زیادہ ہوتا ہے بھولنے کا مادہ، یہ ہم پچھلے لیسن میں مکمل کور کر چکے ہیں، لنک ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یا یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے پچھلی ویڈیو کو بھی لازمی دیکھیے گا، تبھی آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اپنا آج کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہمارے نیو ویورز ہیں ان کو کوئکلی چینل کا ریویو دیتے چلیں کہ ہم نے تقریباً آج سے 3 یا 3.5 منتھس پہلے ایک تفسیر سیریز سٹارٹ کی تھی، جس کا آج الحمدللہ ثم الحمدللہ لیسن نمبر 94 ہے۔ اس تفسیر سیریز میں ڈاکٹر اسٹار احمد اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی ان دونوں کی تفاسیر کو کمبائن کر کے ایک مختصر اور بیسک سی تفسیر کروائی جاتی ہے۔ ڈیلی چھوٹی چھوٹی 10 سے 12 منٹ کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ دن کے کسی بھی حصے میں انہیں بآسانی سن سکیں اور آپ کو کوئی مشکل و دشواری پیش نہ آئے۔ اس تفسیر سیریز کا مقصد قرآن کے فہم کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے، اس طبقے تک پہنچانا ہے کہ جو وقت نہیں نکال پاتے قرآن کو سمجھنے اور قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ قرآن کو سیکھنا اس دور میں علماء کے نزدیک ہر شخص پر واجب ہے، کیونکہ یہ دور پرفتن دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور اس پرفتن دور سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن کا فہم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان تمام فتنوں سے بچنے کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا ہمیں فائدہ تبھی پہنچے گا جب ہم اسے یوٹیلائز کریں گے، ہم اسے سمجھیں گے، ہم اسے سیکھیں گے، تبھی ہم اس کے مطابق فتنوں سے بچ سکیں گے، شیطان کی چالوں سے بچ سکیں گے، دنیا کے دھوکوں سے بچ سکیں گے۔ تو اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے۔
گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ آ کر گواہی دیں، اس سے انکار نہ کریں۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 140 میں ہم یہ الفاظ پڑھ چکے ہیں کہ من اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی موجود تھی اور وہ اسے چھپا گیا۔ گویا گواہی کو چھپانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کرنا ہے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور سستی نہ کرو اس معاملے کے لکھوانے میں، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ قرض خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی دستاویز تحریر ہونی چاہیے کہ میں اتنی رقم لے رہا ہوں اتنے وقت کے لیے، کہ میں اتنی رقم لے رہا ہوں اور اس رقم کو اتنے وقت کے بعد لوٹا دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد اگر قرض خواہ چاہے، قرض دینے والا چاہے تو وہ اس مدت کو بڑھا بھی سکتا ہے، مزید مہلت دے بھی سکتا ہے، بلکہ معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن قرض دینے والے پر واجب ہے کہ وہ ایک مخصوص وقت کو لکھوائے کہ میں اتنے ٹائم کے بعد قرض کو واپس کر دوں گا، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خواہ آپ 10,000 ادھار دے رہے ہیں یا 10 لاکھ ادھار دے رہے ہیں، لکھوانا بہت ضروری ہے۔ اور خاص طور پر آج کل کے دور میں جبکہ دوسروں کے مال کو دبانا، زبردستی ہڑپ کر لینا، مکر جانا، جھوٹی گواہیاں دے دینا، مال لے کر فرار ہو جانا، ایسے معاملات عام ہیں۔ تو اگر اب بھی لوگ قرآن کی اس واضح آیت پر عمل نہ کریں تو میں کہوں گی کہ یہ ان کی اپنی اور نااہلی ہے، یہ ان کا اپنا احمق پن ہے۔ قرآن نے تو ہمیں مکمل گائیڈ کر دیا کہ آپ نے زندگی کے تمام معاملات اس طریقے سے طے کرنے ہیں۔ اب اگر ہم خود سستی کریں، اب اگر ہم خود قرآنی آیات کو اتنی اہمیت نہ دیں تو مجھے بتائیں کہ پھر اس میں ہماری نااہلی ہے یا نہیں۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم سب قرآن کا فہم حاصل کریں تاکہ ہم اس گائیڈنس کو فالو کریں۔ اب بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ قرآن مجید میں قرض کے وقت یا کوئی بھی مالی لین دین کرتے وقت دستاویز لکھوانے کا حکم موجود ہے۔ 100 میں سے میں کہوں گی کہ تقریباً 50 یا 60% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن میں یہ احکامات موجود ہیں۔ کیونکہ ہم نے قرآن کو ڈیٹیل سے پڑھا ہی نہیں، بس مصحف سے دیکھ کر پڑھتے رہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہے تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے قرآن کو مصحف سے دیکھ کر پڑھنا بھی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پریکٹیکلی قرآن آپ کو اسی وقت فائدہ دے گا جب آپ قرآن کو اپنی زبان میں پڑھیں گے، سیکھیں گے، اس کی گہرائیوں میں اتر کر، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بھی مبنی بر انصاف ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے نزدیک بھی زیادہ بہتر ہے کہ تم معاملات کو لکھوا لو۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے کے لیے۔ معاملہ ضبط تحریر میں آ جائے گا تو بہت واضح رہے گا، ورنہ جو زبانی کلامی معاملات ہوتے ہیں وہ عام طور پر بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے ان کو لکھوانا بہت ضروری ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شبہ میں نہ پڑو۔ اب آپ دیکھیں کہ دو لوگوں نے آپس میں مالی لین دین کیا، ٹھیک ہے، فرض کریں کہ آپ نے 1,20,000 کسی کو قرض دیا اور آپ نے پھر اس کو لکھوایا نہیں، تحریری دستاویز تیار نہیں کروائے۔ کچھ عرصے کے بعد یا قرض لینے والے کے دماغ سے نکل گیا کہ میں نے 1,20,000 قرض دیا تھا یا 1,40,000 قرض دیا تھا، یا قرض دینے والے کے دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ آیا میں نے 1,20,000 قرض دیا تھا یا 1,40,000، یا قرض لینے والے کے دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ کیا میں نے 1,20,000 قرض لیا تھا یا پورا 1,00,000 قرض لیا تھا۔ تو اگر یہ تمام معاملات کے ہوئے ہوں گے تو کسی شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں بچے گی۔ اللہ ان تکون تجارۃ حاضرۃ تریدونها بینکم، اب ایک اور صورت بیان کی گئی، اللہ یہ کہ کوئی تجارتی لین دین ہو جو تم دستے برست کرتے ہو، یعنی کہ نقد رقم وصول کر لینا۔ تو اگر پھر آپ اس کو نہیں بھی لکھتے تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ سامنے والے نے آپ کو پورے پیسے ادا کر دیے ہیں۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اسے تم نہ لکھواؤ۔ نقد معاملات میں اگر تحریر نہیں بھی لکھوائی جاتی تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو معاملات ہوتے ہیں قرض کے،
ان کو لکھوانا بہت ضروری ہے۔ اب آگے ایک بہت ہی اہم حکم آ رہا ہے تجارت سلم کا، ٹھیک ہے؟ تجارت سلم کیا ہے ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو جب کوئی مستقبل کا سودا کرو۔ تجارت سلم مستقبل کے سودے کو کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک طرح کا قرض ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں کہ آپ کسی زمیندار کو کہتے ہیں کہ جب فصل کا موسم آئے گا تو میں اتنے روپے من کے حساب سے تم سے 500 من گندم خریدوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک زمیندار سے کہا، موسم آنے سے پہلے آپ آپس میں لین دین کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں کہ میں تم سے اتنے روپے من کے حساب سے 500 گندم خریدوں گا، اور پھر آپ اسی وقت 500 من گندم جتنے روپے کے حساب سے آپ دونوں نے طے پایا وہ پیسے آپ اس شخص کو دے دیں، اور جب فصل کا موسم آئے گا تو وہ شخص آپ کو 500 من گندم دے دے گا، ٹھیک ہے؟ پیسے آپ نے پہلے دے دیے، مال آپ کو بعد میں ملے گا، تو اس کو کہتے ہیں مستقبل کا سودا، تجارت سلم۔ تو اس طرح کے لین دین کو بھی باقاعدہ تحریر کر لینا چاہیے، اور اس پر بھی 2 گواہ مقرر کر لینے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات مزید واضح کرتی چلوں کہ اس طرح کا سودا بھی ایک قسم کا قرض ہی ہے، کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو زمیندار ہے اس کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی زمینوں میں کاشتکاری کر سکے، تو وہ کسی شخص کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ دیکھیں جب فصل کا موسم آئے گا تو آپ مجھ سے اتنے روپے من کے حساب سے 500 من گندم لے لیں، اور آپ مجھے ابھی پیسے دے دیں تاکہ میں ان پیسوں سے آگے اپنی زمینداری کر سکوں، اور جب وقت آئے گا تو میں آپ کو ان پیسوں کے بدلے گندم دے دوں گا۔ تو یہ بھی ایک طرح کا قرض ہی ہوتا ہے۔ وَلَا يُضَارُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، یعنی کہ انہیں ڈرایا دھمکایا نہ جائے کہ وہ غلط تحریر لکھیں یا جھوٹی گواہی دیں۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے یعنی کہ ان کو نقصان پہنچاؤ گے تو یہ تمہارے حق میں گناہ کی بات ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دے دی کہ تم نے اپنے قرضی معاملات کس طریقے سے طے کرنے ہیں۔ اب اگر تم خود نااہل بنو، تم خود اس آیت کے مطابق اپنے معاملات کو طے نہ کرو، تو پھر یہ تمہاری اپنی خطا ہے۔ اور اس معاملے میں جیسے کہ میں نے پچھلے لیسن کے شروع میں آپ کو بتایا کہ جو شخص اس طریقے سے اپنے معاملات کو طے نہیں کرتا، قرضی معاملات کو، اور پھر اگر اس کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جاتا ہے تو نہ اس شخص کو کوئی اجر ملے گا کہ اس کے ساتھ غلط ہوا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس واضح حکم کو نظر انداز کیا، اور نہ ہی ایسے شخص کی بد دعا سنی جاتی ہے ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے اسے فراڈ کیا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔